قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قاتلوا جنگ کرو، الذین ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ یوم آخرت پر، ولا یحرمون اور نہ وہ حرام قرار دیتے ہیں، ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام قرار دیا، حرام ٹھہرایا، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون اور نہ وہ دین مانتے ہیں یا دین بناتے ہیں، دین الحق حق دین کو یعنی سچے دین کو، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب میں سے، گویا اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو دین مانتے ہیں، ایسے لوگوں سے تم جنگ کر سکتے ہو، ایسے لوگوں سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر اہل کتاب تم پر حملہ آور ہوں، اور جو برائے نام صرف اہل کتاب ہیں، نہ ان کا ایمان درست ہے اور نہ حرام حلال میں ان کے معیار درست ہیں اور نہ دین حق کو مانتے ہیں، تو ایسے اہل کتاب سے تم جوابی طور پر جنگ کر سکتے ہو، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 190 میں بھی آتا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا اور زیادتی نہ کرو، کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیچھے مشرکین سے جنگ کرنے کی بات تھی، وہ بات سمجھ میں آتی، لیکن وہ لوگ جو اہل کتاب ہوں، جو زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہوں، تو اب یہاں یہ اشکال پیدا ہوا کہ کیا ان سے جنگ کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ مشرکین سے مختلف ہیں، تو یہاں اس کی رخصت دی جا رہی ہے کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ اہل کتاب کے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے؟ تو پھر وہ اہل کتاب کہاں سے ہوئے یا کیسے اہل کتاب ہوئے؟ کیونکہ کتاب کی تو بنیادی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم ہی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان نہیں لاتے، ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں، قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اس معیار کے مطابق نہیں جو پیغمبروں نے صحیح ایمان کے لیے مقرر کیا، یعنی جو پیغمبر لائے اور جس کو پیغمبروں نے ایمان کا معیار ٹھہرایا، ان کا ایمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا، بلکہ اس کے برعکس ان کا ایمان اپنی خواہشات کے تابع ہے، مشرکانہ عقائد پر مبنی ہے، کیونکہ اہل کتاب کے مختلف گروہوں میں شرک عام ہو گیا تھا۔ پھر اسی طرح ولا بالیوم الآخر یوم آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ جہاں ان کے ایمان باللہ کے عقیدے میں بگاڑ آیا، وہاں ایمان بالآخرت کے عقیدے میں بھی بگاڑ آیا۔ اور وہ بگاڑ کیا تھا؟ ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ آخرت کا دن تو ہے لیکن وہ روحانی طور پر ہوگا، یعنی جسمانی ریزریکشن یا جسمانی طور پر سب کے دوبارہ جی اٹھنے پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے خیال میں یہ سب کچھ روح کی دنیا میں ہی پیش آنے والا ہے، کہ ہر روح کو مرنے کے بعد اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی، جس میں ان کا خیال یہ تھا کہ جنت روحانی خوشی کا نام ہے، یا یہ ہے کہ دنیا میں ہی انسان کو اچھے برے کی جزا یا سزا مل جاتی ہے، کہ اگر انسان کو روحانی خوشی نصیب ہو گئی تو گویا یہی اس کی جزا ہے اور یہی اس کے لیے بدلے کا دن ہے، یعنی دنیا ہی بدلے کا دن بن گیا ان کے لیے، اور جہنم جو ہے وہ غم اور رنج کا نام ہے۔ تو اس قسم کا بگاڑ عقائد میں ایسا بگاڑ ہے کہ جو آخرت پر ایمان کے بالکل منافی ہے، بالکل خلاف ہے، اسی لیے ان کے اس ایمان کو ایمان ہی نہیں سمجھا گیا۔ ایمان کے بعد ان کے اعمال میں اور خصوصاً حلال و حرام کے بارے میں ان کی جو تحریفات تھیں یا من مانے طریقے تھے، اس پر بھی تنقید کی گئی کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
اللہ اور رسول نے جو کچھ حرام قرار دیا وہ حرام نہیں ٹھہراتے. مثلاً خمر، ربا، ان چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا تھا، حالانکہ ان کی کتابوں میں واضح طور پر ان چیزوں کی حرمت بیان کی گئی تھی. اور پھر رسول سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ آخری نبی کی ٹھہرائی ہوئی حلت و حرمت کے وہ قائل نہیں. ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے. اور دین حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین اسلام، کیونکہ سورۃ آل عمران آیت 19 میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور دین کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ دال یہ نون سے. دانا یدینو، دین اور دین ایک ہی مادے سے ہیں. اور دین کہتے ہیں بنیادی طور پر جزا کو. مالک یوم الدین یعنی بدلے یا جزا کے دن کا مالک. اور اسی طرح دین کا معنی اطاعت بھی ہے. اور یہاں مراد دین سے دین اسلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جس میں پچھلے تمام انبیاء کی تعلیمات کو آخر کار ایک مستند شکل میں پیش کیا گیا. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں کتاب دی گئی. حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں. یعطوا کا لفظ عطا سے ہے، دینا، اور جزیہ کا لفظ جو ہے یہ جزا سے ہے، جزا اور بدلہ. لفظی معنی جزیہ کا کیا ہے؟ جزا یا بدلہ. اور اصطلاح میں جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو کسی اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں لی جاتی. یہ ایک طرح سے ٹیکس ہوتا ہے جو تمام بالغ افراد اور کمانے والوں سے ان کو دی جانے والی امان کے معاوضے کے طور پر ہوتا ہے. جزیہ کا طریقہ اسلام سے قبل بھی رائج تھا، یعنی یہ اسلام نے شروع نہیں کیا بلکہ ایرانیوں کے ہاں انوشیروان جو ایک بہت عادل بادشاہ کے طور پہ مشہور ہے، کسریٰ تو ان کا لقب ہے، تو انوشیروان نے اس کو شروع کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا تھا. اور عربوں میں بھی یہ بات معروف تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یمن سے آنے والے وفد، نجرانیوں کا وفد، نجران یمن میں ہے نا، یمن کی طرف، تو سب سے پہلے یمن سے آنے والے وفد نے جب اسلام قبول نہ کیا ایک لمبی گفتگو کے بعد، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے، امن سے رہنے دیا جائے، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے. اور یہ پہلا جزیہ تھا جو کسی اسلامی حکومت نے وصول کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ طور پر جزیہ نافذ ہوا، اور حضرت عمر نے مالدار لوگوں پر 4 درہم، اور درہم کس کا ہوتا ہے؟ چاندی کا ہوتا ہے. دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے. تو مالدار لوگوں پر جو کمانے والے ہوں 4 درہم، درمیانہ درجے کے لوگ یا درمیانی حالت والوں پر 2 درہم، اور جو غریب لوگ ہوں لیکن کمائی کرتے ہوں ان پر 1 درہم. اور 1 درہم بنتا تھا 3.5 ماشے چاندی، بہت ہی حقیر مقدار. بالکل مفلس، نادار، غریب، معذور، اپاہج لوگوں پر، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور تارک دنیا مذہبی پیشواؤں پر کوئی جزیہ نہیں تھا. تو جزیہ دراصل کیا ہے؟ حفاظت کی ذمہ داری کا معاوضہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان یہ حفاظت نہ کر سکے تو انہوں نے جزیہ کی لی ہوئی رقم واپس بھی کی. یعنی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان اس بات سے عاجز آئے کہ وہ حفاظت نہیں کر سکتے نان مسلمز کی اپنے ملک کے مملکت کے اندر، تو انہوں نے جزیہ نہیں لیا بلکہ واپس لوٹا دیا. اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ یرموک سے پہلے جب مسلمانوں نے جنگی مصلحت کے پیش نظر حمص کا علاقہ خالی کرنا چاہا، حمص شام کے اندر ہے، سیریا میں، تو افواج اسلامیہ کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے اپنے ماتحت جرنیلوں کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے اپنے علاقے سے جو جزیہ اور خراج انہوں نے وصول کیا ہے وہ لوگوں کو واپس کریں.
اور انہیں بتائیں کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم نے قبول کی تھی، جس کے عوض تم نے ہمیں یہ رقوم دی، اب ہم اس حفاظت سے قاصر ہیں، اس لیے ہم یہ واپس کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنوں پہ کامیابی بخشی تو جو معاہدہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہو چکا ہے وہ بحال رہے گا، اگر تم نے اسے نہ توڑا تو ہم اس کی پابندی کریں گے۔ جب وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کا یہ رویہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دعائیں مانگنے لگے کہ خدا تمہیں جلد ہمارے پاس واپس لائے اور تمہارے دشمنوں پر تمہیں غلبہ نصیب ہو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے ان لوگوں سے جو مالدار تھے ان کی حفاظت اور ان کو دی جانے والی امان کے طور پر ان سے لیا گیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے جب جزیہ کا ایک معاہدہ لکھا سلوبہ بن نستونہ سے، تو اس کے الفاظ یوں ملتے ہیں کہ یہ عہد نامہ ہے خالد بن ولید نے سلوبہ بن نستونہ اور اس کی قوم سے کیا، میں تم سے اس بات کا معاہدہ کرتا ہوں کہ تم جزیہ ادا کرو اور ہم تمہاری حفاظت کریں، جب تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہم جزیہ وصول کرنے کے حقدار ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ سفر 12 ہجری میں معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں سے کیا وصول کیا جاتا ہے جو مالدار ہوں؟ زکوٰۃ۔ نان مسلمز پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر جزیہ ہے، اور جزیہ سب پر نہیں ہے، کس پر ہے؟ مالدار لوگوں پر، اور کمانے والے بالغ ہوں، اور مرد حضرات، عورتوں پہ نہیں۔ حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ان یدن، اپنے ہاتھ سے۔ ان یدن کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود اپنے ہاتھ سے لے کر آئیں، کسی اور کے ہاتھ نہیں بھجوائیں، کیونکہ کوئی چیز جب آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے ہیں تو اس کے پیچھے فیلنگ اور ہوتی، اور جو چیز آپ کسی اور کے ذریعے بھیج دیتے ہیں وہ ایک دوسرا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو ان یدن سے مراد خود اپنے ہاتھ سے دینا ہے۔ اسی طرح ان یدن کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا کہ نقد دیں، قرض نہ رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ اطاعت کے طور پر دیں، تو حتی یعطوا الجزیۃ ان یدن، یعنی مسلمانوں کے غلبے اور حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے عطا کریں، وہم صاغرون، اور وہ محکوم بن کر رہیں۔ صاغرون کا لفظ ہے صاغر سے ہے، صاغر کا لفظ صاد غین رے سے ہے، صغیر اسی سے ہے، چھوٹا ہونا، چھوٹے بن کر رہیں، یعنی وہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہو جائیں، پھر ان کی اپنی حکومت یا قبائلی سرداری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور صغار کا ایک معنی ذلت بھی کیا گیا ہے۔ عزت کس میں ہے؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر سارے حقائق واضح ہونے کے بعد، حق روشن ہونے کے بعد بھی، یاد رکھیے کوئی بھی آیت اس سورت کی پڑھتے ہوئے، یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ ایک طرح سے تمام لوگوں پر حجت تمام کر دی گئی تھی اور انہیں دین کا پیغام پہنچایا جا چکا تھا۔ اب یہ آخری مرحلے پر کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ اسلامی حکومت مضبوط اور منظم ہو سکے، اور اس کے اندر رہنے والے تمام افراد اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں، اور ان کے جواب میں ان کے ذمہ دار یا حکومت کرنے والے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اور یہاں یہ ذلت یا یہ کمی کی بات اس لیے کی گئی کہ جب ایک شخص کے سامنے پیغمبر کی لائی ہوئی بات پوری طرح کھل کے سامنے آ جائے اور اس کی آنکھوں کے سامنے پیغمبر اور اس کے ساتھی غلبہ پا لیں، تو پھر کوئی ایسی رکاوٹ باقی نہیں رہتی کہ وہ اس پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو قبول نہ کرے، اور اگر جان بوجھ کر سمجھ کر جیسے وفد نجران نے کیا پھر انکار کریں، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ایک تو اگر وہ مقابلہ کریں، تلوار اٹھائیں، تو جواب میں تلوار اٹھائی جائے گی، اور اگر وہ امان طلب کریں، صلح کریں، جنگ نہ کریں، تو زبردستی ان کو نہیں مارا جائے گا، بلکہ ان سے ٹیکس لے کر ان کو سہولتیں فراہم کر دی جائیں گی۔ یہ ہے دراصل اسلامی عدل۔ اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی واضح تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا، کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پہ ظلم کرے گا، میں قیامت کے روز ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی
حمایت کروں گا. یعنی جو بھی جزیہ عائد کیا جائے یا ٹیکس عائد کیا جائے وہ اتنا ہو جو ان کی استطاعت میں ہو، ہمت میں ہو، کسی پر ناروا کوئی زیادتی نہ ہو. اور اس چیز کی بھی کوئی اجازت نہیں کہ اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو جواباً ان سے ٹیکس وصول کرتا رہے. بعض آج کی اسلامی مملکتوں میں آپ دیکھیں کہ اپنے ہی مسلمانوں سے ٹیکس لیتے ہیں، لیکن ٹیکس لینے کے بعد اپنی ذمہ داریاں حکومت پوری نہیں کرتی. تو یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے، زیادتی ہے. تو ایسی ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ بھی روا نہیں. تو اسی کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے کہ مسلمان تو کیا، اگر کوئی نان مسلم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ کون سا مسلمان ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن میں ظالم کے خلاف اس کی حمایت کروں گا. یعنی ظالم کے خلاف اس نان مسلم کی حمایت کروں گا قیامت کے دن. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کسی کو کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی کرنے کی اجازت نہیں. تو ہر چیز کو جب آپ اس کے کانٹیکسٹ میں رکھتے ہیں تو اس کی صحیح صورت سمجھ میں آتی ہے. اور اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ آیتیں کوٹ کریں تو اس سے اسلام کی تصویر کو آپ بدنما کرتے ہیں.